اہل سنت کے عظیم عالم ربانی فقیہ العصر ترجمان اعلیٰ حضرت سیف السنہ سید جلال الدین شاہ کے فیض یافتہ. یہ سید جلال الدین شاہ کون ہے؟ ہم چھوٹے ہوتے تھے، حضرت فقیہ اعظم پاکستان مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ جس محبت اور قدر کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے وہ یادیں دل میں سمائی ہوئی تھیں. صرف اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ حضور فقیہ اعظم علیہ الرحمہ ان کی بڑی محبت اور قدر کرتے، عزت سے ان کا ذکر کرتے. تو وہ سید جلال الدین شاہ ان کے پروردہ، ان کے فیض یافتہ، انہی کی نسبت سے جلالی کہلانے والے اور ان کے نام کو چار دانگے عالم میں پھیلانے والے مولانا محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہیں. اللہ رب العالمین توفیق خیر عطا فرمائے، اللہ پاک سلامت رکھے. اللہ رب العالمین ان کو زیادہ سے زیادہ دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز سامعین، باطل کو باطل کہنا یہ جرم نہیں، یہ دیانت کا تقاضا ہے. اگر ایک مریض جس کے ہاتھ میں کینسر ہے اگر اس کو بتایا نہ جائے، اس کے زخم کا علاج نہ کیا جائے، چیرا نہ دیا جائے تو اس کی جان لیوا بنے گا. اسی طرح علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور بعض اوقات حق گوئی یہ دوستوں کو ناراض کر دیتی ہے. وہ ایک حدیث پاک ہے سیدنا عمر کے متعلق، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے، حق گوئی نے اس کو اس طرح بنا دیا کہ اس کا دوست ہی کو نہیں چھوڑا. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کے بارے میں مسئلہ آیا تو نرم بات کر لیں، یہ فلاں ہے اس سے ہمارا تعلق ہے یہاں نرم بات کر لیں. تو ماضی میں جو کردار امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان کا تھا، کوئی دوست ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی تعلق والا ہے، کوئی کتنا ہی خادم ہے، جب اس کی عبارت میں، اس کی کسی تحریر میں، اس کی کسی گفتگو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کی آل کے متعلق کسی کے بارے گستاخی یا بے ادبی کی بو بھی آئی، تعلق چھوڑ دیا، تو ہمارے اس زمانے میں اس فیض کے مظہر یہ اشرف آصف جلالی ہے. ایک بات یاد رہے کہ میں نے جمعہ کے موقع پر بھی بات کی تھی، میرا محمد لطف اللہ کا اشرف آصف جلالی سے کوئی رشتہ داری کوئی نہیں، استاد شاگرد کا رشتہ بھی نہیں. میں نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک وفادار، نبی پاک کے دین کا وفادار خادم سمجھا. تو میں نے ان کے آواز میں آواز ملائی. اور میرے عزیز سامعین، کچھ لوگوں کو وہم ہے کہ الیاذ باللہ جلالی صاحب کے بارے میں کہ وہ اہل بیت کا بے ادب ہے. میں نے جمعے کے اجتماع میں بات کی، آپ سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یہ اشرف آصف جلالی بھی سن رہے ہیں، ان کے بہت سے تلامذہ بھی سن رہے ہیں. میں نے صاف الفاظ میں کہا ہے، لوگ تو کہتے ہیں 1%، اگر مجھے 1/1000 یا اس سے بھی تھوڑا شک پڑ گیا کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا غدار ہے، تو وہ دن میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، میری کوئی حمایت نہیں. کہ ہماری وفاداریاں تو رسول اللہ کی ذات سے ہیں، ہمارا تعلق نبی پاک کی ذات سے ہے. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. میں نے جمعے کے بیان میں یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو شک ہے وہ آئیں، کہ گستاخ ہے یا نہیں وہ آئیں، سنیں تو صحیح کہتا کیا ہے، ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری. لیکن یوں نہ ہو کہ جس طرح یہ اہل تشیع حضرات، ان کو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو، وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. اس طرح جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ آ رہا ہے 14 صدیوں سے، وہ تو ہم سے نہیں چھوٹے گا. لیکن اس کے ہمارے عقیدے
یا تو کھلے عام ہر مسلمان اس کو گستاخی سمجھے یا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے گستاخی بنے، تو ہم کوئی تحفظ نہیں کرتے کسی کا. ہمارا کیا تعلق ہے یارو؟ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھے گا انشاءاللہ. اور پھر میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہماری دوستی اللہ کے لیے، ہماری نفرت اللہ کے لیے، ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے. جس کو اللہ کے دین کا وفادار جانیں گے اس کے قدموں کو اپنے سر پر رکھنے کے لائق سمجھیں گے، اور جس کو رسول اللہ کا غدار جانیں گے، اگرچہ وہ کلغیوں والا ہو، اگرچہ وہ بڑے منصبوں والا ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر و منزلت نہیں.